बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑडियो लीक्स ने धूम मचाई हुई है, मुसीबत डाल दी है, आसमान सर पे उठाया हुआ है, बल्कि आसमान गिरा दिया हुआ है। हर कोई परेशान है, हर कोई में ज़ाहिर है जो लोग कंसर्न लोग हैं। वज़ीर आज़म परेशान है, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी रिस्क पर नज़र आ रही है। इवन पिंडी वाले भी परेशान हैं। और वो पहली दो ऑडियोज़ जो आई थी उसमें तो कोई बात नहीं है ऐसी जिससे हुकूमत परेशान हो या किसी के भी ख़िलाफ़ जाती हो, लेकिन जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग की है जहां वो उस पर डार्क वेब पर मौजूद है, उन्होंने अब नई अनाउंसमेंट कर दिया। और अनाउंसमेंट ये की है कि हम जुमा के रोज़ 30 तारीख को ये पब्लिक कर देंगे, यानी लोगों के पास आ जाएगी और लोग सुनेंगे कि क्या बात थी, क्या चीज़ें हैं। और उसके साथ उन्होंने ऐलान किया कि इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, किसी किस्म का कोई रब्ता करने का फ़ायदा नहीं है। ये अब आएगी और ये पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। इसमें उनका क्लेम ये है कि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। कौन लोग हैं जो इन लीक्स के ज़रिए पाकिस्तान को उनके ख्याल में बेहतरी हो सकती है, जबकि हकीकत यह है कि ये सरासर पाकिस्तान के लिए बदनामी और शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। बहुत हाई लेवल पे, टॉप लेवल पर आपने देखा कि कल वज़ीर आज़म साहब ने जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक अहम सवाल इस पे रेज़ किया है। उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से मिलने कौन आएगा। दीगर ममालिक से जो लोग आते हैं, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई हाई रैंक, हाई लेवल का जो डेलीगेशन आता है, वो वज़ीर आज़म हाउस में क्यों मिलने आएंगे जब उन्हें ये पता होगा कि वहाँ पर उनकी बातचीत महफूज ही नहीं है। और दूसरी तरफ उसका आप मामला ये देखें कि किन लोगों के बारे में उन्होंने जो ऐलान किया है उसमें ये लिखा है कि आई कैन ओनली रिवील द फॉलोइंग। जिन वो डार्क वेब पे जहाँ पर ये बताया गया है कि हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं जुमा के रोज़, फ्राइडे को रिलीज़ कर रहे हैं। ऑडियोज़ इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट। एक तो अब ये 10 पॉइंट्स पे उन्होंने दिया हुआ है। एक पॉइंट यह कि जर्नलिस्ट के साथ जो बातचीत हुई है वज़ीर आज़म की, यानी वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है तो ज़ाहिर वज़ीर आज़म की होगी, तो वो लीक की जाएगी। अच्छा, फिर ऑडियोज़ जो है उसमें और क्या है, कॉन्वर्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहाँ आते रहते हैं, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हो रही है। और तीसरे नंबर पर है कॉन्वर्सेशन जो है वो मिलिट्री के लोगों के साथ है। फिर उसके बाद है ऑडियोज़ इंक्लूड कॉन्वर्सेशन विद प्रीमियर मिलिट्री हेड। ये इंतहाई खौफनाक बात है कि प्रीमियर मिलिट्री हेड में आर्मी चीफ और DGISI यही दो ओहदे आते हैं ना। अगर इनके साथ होने वाली गुफ्तगू भी टेप होकर, रिकॉर्ड होकर और मार्केट में बिकने के लिए मौजूद है तो ये सबके लिए परेशानी की बात है, सबके लिए शर्मिंदगी और बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। ये तो जब आएगी, सामने आएगी, उससे पता चलेगा कि वो उसमें क्या बातें हैं। और गवर्नमेंट पर्सनल एंड गवर्नमेंटल डीलिंग्स के हवाले से बातचीत है। और उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन द फर्स्ट फैमिली एंड द एक्सटेंडेड फैमिलीज़। ज़ाहिर उनकी ख़ानदान के हवाले से जो बातें, ख़ानदान के लोगों की बातें हो रही हैं वो हैं। और फिर इंक्रीमेंटल नेचर की कॉन्वर्सेशन है। और फिर एक और अहम चीज़, कॉन्वर्सेशन विद सर्विंग जुडिशल अपॉइंटीज़। मतलब किस किस लेवल पर है वो, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो क्या हो रही है, किस लेवल पर होगी। वज़ीर आज़म ने आज एक और बात, कल जो बात की थी अपनी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इस मुल्क की बदनामी या शर्मिंदगी का बायस हो सकती है तो मैं उस पर माफ़ी मांगूंगा। मतलब उन्हें भी अंदाज़ा है, ज़ाहिर है वो 5 माह से वज़ीर आज़म हाउस में हैं तो बातें तो हर तरह की होती होंगी, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो लीक होने जा रही हैं। फिर उन्होंने बताया है कि विद फॉरेन डिग्नेटरीज़, ज़ाहिर है जो बाहर से लोग आए हैं उनके साथ जो बातचीत हो रही है उसकी भी, वो भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो इंगेजमेंट्स हैं वो हैं। और फिर डायरेक्शंस ऑर्डर्स बाय पर्सनल इन्वॉल्व्ड। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर अब वो मार्केट में मौजूद हैं और ये 10 तारीख को रिलीज़ हो रही हैं। आपको पता है इस किस्म की लीक्स जब आती हैं तो जब वो अनाउंस कर देते हैं तो फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हम इससे पहले पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स और फिर वो पापा जॉन्स के हवाले से जब उन्होंने अनाउंस करना था, वो याद है आपको, वो सारी चीज़ें। तो एक जो सस्पेंस होता है वो तो अपनी जगह मौजूद होता है, लेकिन ये एक पहला मौका आ रहा है जिसमें बराह रास्त वज़ीर आज़म हाउस इन्वॉल्व है, कि वज़ीर आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग है और ये हज़ारों घंटे की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, फिर उसमें एक इनिशियल तो पहले ये आया था कि शायद ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसी बातचीत हुई हो जिसमें मोबाइल इस्तेमाल हो गया, कि किसी ने वहाँ जाके मोबाइल रख दिया है और वो रिकॉर्डिंग होगी, या कोई साहब वहाँ मौजूद है कॉन्वर्सेशन में तो वो रिकॉर्डिंग आ गई है और वो चली गई है। लेकिन
ہر قسم کے اس میں تو موبائل نہیں استعمال ہو سکتے نا. جب آرمی چیف یا سینئر آرمی آفیسرز یا فورن ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں تو کون ہے جو وہاں پہ ہر وقت موجود ہے؟ اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ بگنگ ڈیوائسز موجود ہیں وہاں پہ جنہوں نے یہ ریکارڈنگ کیا. اچھا بگنگ ڈیوائسز کے حوالے سے ایک اور ایشو بھی تو ہے نا کہ یہ مسلسل 5 ماہ صرف اس دور کو دیکھ لیں آپ تو وہ ایک ہی ڈیوائس لگنے کے بعد تو نہیں وہاں رہ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بگنگ ڈیوائسز کی تو بیٹریز بھی تو چینج ہونی ہوتی ہے نا, وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو وہیں پر موجود تھے جو ان بگنگ ڈیوائسز کی ریکارڈنگ کرنے والے یا یہ جاسوسی آلات کی بیٹریز جو ہیں وہ بھی تبدیل کر رہے تھے, تبھی تو وہ مسلسل ہوئے جا رہی ہے, ریکارڈنگ آ رہی ہے. اچھا پھر بہت سینسٹیو بات ہے کہ آئی بی اور دیگر ادارے جو بھی رسپانسبل ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اور ہر طرح کی سیکیورٹی کے لیے, اگر یہ ڈیوائسز مسلسل وہاں لگ سکتی ہیں تو کوئی تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد سب سے اہم اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, جو پوری دنیا میں جو ہمارے دشمنوں کو ہمارے خلاف بات کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے اس سے پہلے جب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے تب یہ بات ہوتی تھی کہ کیا پاکستان ایک محفوظ ملک ہے ان نیوکلیئر ویپنز کے لیے. اس پر ہمیشہ ریزرویشنز آتی ہیں ہمارے دشمنوں کی طرف سے. تو اب اگر وزیر اعظم ہاؤس میں چیزیں محفوظ نہیں ہیں, وزیر اعظم کی بات چیت محفوظ نہیں ہے, وزیر اعظم کی آرمی کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ محفوظ نہیں ہے, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر فورن ڈگنیٹریز کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ محفوظ نہیں ہے, تو ہماری باقی چیزوں کی حفاظت پر بھی تو سوال اٹھیں گے نا, اس کے حوالے سے بھی تو بات ہوگی. تو یہ انتہائی خوفناک اور کنسرن والی بات ہے, توجہ طلب بات ہے کہ اس پہ کیا ایکشن لیا جائے گا, حکومت کیا کر سکتی ہے, کیا مطلب وہ کل پلان ہوا کہ اس پہ جوائنٹ جے آئی ٹی بن جائے گی, وہ بھی تک نہیں بنی. پھر اس پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جائے. اچھا وہ پوسٹ پون ہو گیا, اس کے بارے میں بھی عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے کامران خان صاحب نے جو ہے نا کل 2 ٹویٹ کیے ہیں. انہوں نے کہا ایک تو مجھے گورنمنٹ کے بڑے ہائی آفیشل نے بتایا ہے کہ اگر یہ معاملات فوری کنٹرول نہیں ہوتے, چیزیں حکومت کے جو معاملات چل رہے ہیں مسائل, تو مارشاء اللہ لگ سکتا ہے. یہ کامران خان صاحب کو یا ان سرکاری افسر کو یہ ماشاء اللہ لگتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے اچانک؟ یہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ مطلب حکومت چل رہی ہے, ٹھیک ہے وہ ہمارا فائنینشیل کرائسس ہے, اس کے لیے بھی IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے ہیں, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں سموتھ ہو رہی ہیں نا, حکومت چل رہی ہے, آگے جا رہی ہے. لیکن یہ کامران خان صاحب کو اور ان کے جو سرکاری آفیسر دوست ہیں انہیں ماشاء اللہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ وہ جو آرمی آفیسرز کی تصویریں لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں, کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ ایسا کیا وہ ہو گیا ہے؟ ایسا ہو یہ رہا ہے کہ آسما شرازی صاحب نے بھی کل ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تو ملتوی ہو گیا ہے لیکن پنڈی میں ایک اہم اجلاس جاری ہے اور اس کے بعد پھر اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. تو آج کابینہ کا بھی اجلاس ہے, اس کی بنیاد پہ اس کے بعد شاید قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آ جائے. لیکن اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ آسما شرازی صاحبہ نے تو کالم بھی لکھا ہوا ہے نا اسی حوالے سے. یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ دشمن باہر سے نہیں ہمارے اندر سے ہے, کہیں ہمیں اپنی آستینوں میں دیکھنا ہوگا. تو وہ کون دشمن ہے اس لیول پر جا کر ہمارے ہاں تو مسلسل یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. ہم اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے دیکھ چکے ہیں وہ جو پاکستان کے خلاف جا سکتی ہیں سیدھی سیدھی چیزیں نا. شوکت ترین صاحب والا جو بیان تھا وہ سراسر پاکستان کے خلاف ایک بیان تھا. اچھا لیکن کوئی اس پر وہ ایکشن نہیں ہوا. تو اب یہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یا مریم بی بی کو یا نون لیگ کی حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی عزت کا, یہ پاکستان کے وقار کا, یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے. دنیا میں کہیں بھی ایسا ہو سکتا ہے, امریکہ سے چیزیں ہوئی ہیں لیک ہو جاتی ہیں, ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے جو ہے چیزیں ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مسلسل 5 ماہ تک اور ہر طرح کی چیزیں وہاں سے ہو رہا ہے اور ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ جو ذمہ دار ادارے ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے اور اس میں کون لوگ انوالو ہیں؟ کیا اس کی تحقیقات ہوں گی؟ کیا وہ تحقیقات کبھی لوگوں کے سامنے آ سکیں گی؟ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون یہ حرکت کر رہا تھا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی یہ حرکت تھی؟ اور عمران خان صاحب کا اس سارے ڈرامے میں کیا رول ہے؟ سب سے مشکوک کردار ہے اس وقت عمران خان صاحب کا جو نظر آنے والوں میں ہے, کیونکہ جو آڈیو لیکس ہو گئی ہیں ان کے علاوہ ابھی یہ جو جمعے والے دن ہونی ہے وہ آڈیو لیکس پہلے سے عمران خان صاحب کو پتہ ہے. انہوں نے بتایا نا مریم بی بی کے حوالے سے جو ایک آڈیو لیک کا بیان دیا ہے وہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں نا کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن میں.
ممکن ہے یہ بھی آ جائے، لیکن یہ جو ڈارک ویب پر موجود ہے سیل ہونے کے لیے اور ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ جس بندے نے جنہوں نے لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی سیل نہیں کیا، اور اب ہم فار انوائڈیبل سرکمسٹانسز، بلکہ وہ ان کی ورڈنگ یہ ہے فار انڈسکلوزڈ ریزنز آئی ریلیزنگ آل فائلز دس فرائیڈے. ٹھیک ہے، تو یہ انڈسکلوزڈ ریزنز کی وجہ سے وہ ریلیز کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے پاس کیسے آ گئی ہیں؟ کیا یہ ڈارک ویب پر جانے سے پہلے عمران خان صاحب کو ملی ہیں، یا جس نے ڈارک ویب پر پہنچائی ہے اس نے ساتھ کچھ کاپیاں عمران خان صاحب کو بھی دے دی ہیں، یا اس ریکارڈنگ میں اور ریلیز کرنے میں بھی عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے؟ یہ حکومت کو اور تحقیقات کرنے والے اداروں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے پتہ کرنا چاہیے جو بھی رسپانسبل ہو، وہ چاہے حکومت میں ہے، چاہے حکومت سے باہر ہے، چاہے کسی بھی ادارے میں ہے، ان کو پکڑا جانا چاہیے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اور دوسرا پنجاب گورنمنٹ کی تبدیلی کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فارمولہ یہ طے پایا ہے کہ پرویز الہی صاحب کہیں نہیں جائیں گے. تو پرویز الہی صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ ریاض صاحب نے اور رانا مشہود صاحب نے دونوں نے وہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ اسی ماہ میں یعنی سپٹمبر میں حکومت تبدیل ہو جائے گی. اور اس کے لیے جو میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ آصف زرداری صاحب تشریف لا رہے ہیں لاہور، اور وہ یہاں بیٹھیں گے اور یہ ساری جوڑ توڑ ہوگی، وہ ہوگا. لیکن کل رات پتہ چلا کہ آصف زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں. ظاہر صحت کے مسائل وہ پہلے سے بھی ان کے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر ان کی صحت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہاسپٹل چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. لیکن وہ میری اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ تبدیل نہیں ہو رہی. پرویز الہی صاحب کو کچھ نہیں ہو رہا، پرویز الہی صاحب کنٹینیو کریں گے. وہ جو ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، نون لیگ کی حکومت وفاق میں کنٹینیو کرے گی، اور یہاں پر پنجاب میں پرویز الہی صاحب اسی طرح کنٹینیو کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل کے جس طرح سے بھی رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو آڈیو لیکس ہے کیا یہ حکومتوں کو چلنے دے گی؟ اور خدا نہ خواستہ وہ جو جن خدشات کا اظہار، میں ویسے کامران خان صاحب کو اتنا سیریس نہیں لیتا، ان کی باتیں بڑی بائسڈ سی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ماشاء اللہ کی دہائیاں دے رہے ہیں یا ہمیں دھمکیاں سنا رہے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ خطرے ناک تو عمران خان صاحب ہوئے ہیں، اور اس کیس میں بھی یقیناً عمران خان صاحب کا رول نکل آئے گا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس کے لیے خطرے ناک ہیں. وہ صرف سیاستدانوں کے لیے خطرے ناک تھے، اپنے جو اپوزیشن میں تھے ان کے، مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، صرف ان کے لیے خطرے ناک ہیں، یا کیا وہ پاکستان کے لیے بھی خطرے ناک ہیں؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. شکریہ.